کہتا ہوں پاکستانی کاشتکار کے لیے اس کو کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرنے کے لیے ایک لفظ فنانس منسٹر نے نہیں کہا. ہم نے بار بار کوشش کی کہ ہماری بات سن لیں. انہوں نے کہا میں آپ کی بات کیوں سنوں, تو آپ کو پاکستانی ہیں, تھرڈ گریڈ کے سٹیزن ہیں آپ, یعنی کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھا. ورنہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے, بات کرتے, ہم ان کو بتاتے ہم پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں, ہم ان کو بتاتے کس کس فصل کے کاشت کرنے سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے, ہم ان کو بتاتے کس طرح ہم اپنے ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں ایگریکلچر میں, ہم ان کو بتاتے کس طرح ہم اپنی امپورٹ کو ختم کر سکتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہم کس طریقے سے آرگینک ویجیٹیبل پیدا کر سکتے ہیں, آرگینک فروٹ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی صحت ٹھیک ہو. خدا کی قسم اگر ہم ایک کام کر لیں, لوگوں کو صاف پاک اور صاف پانی اور پاک اور صاف سبزی دے دیں, آدھے ہسپتال آپ کے خالی ہو جائیں گے. لیکن حکومت ان کاموں کی طرف آئے تو تب ہے نا. وہاں ایوانوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں, باہر میں اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی باتیں مانتے ہیں, لیکن وہاں پہ زراعت کے لیے آپس میں مل کے بات نہیں کرتے. اپنے مفادات کے لیے یہ سب اکٹھے ہیں, وہاں کوئی فرق نہیں ہے. جب اپنے مفاد ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, لیکن زراعت کے لیے, پاکستان کے لیے ایک دوسرے کو کبھی نہیں کہتے کہ ہم مل کے آئیں, پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے سوچیں, پاکستان کی بارڈر سیکورٹی کے لیے سوچیں, پاکستان کی اس 26 کروڑ عوام کے لیے سوچیں, پاکستان کے کسان کے لیے سوچیں, کسان کے بچوں کے لیے سوچیں. آج جو 2.5 کروڑ بچے کلاس میں نہیں, اسکول میں نہیں جا رہے, وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے دیہاتی بچے ہیں, اس غریب کاشتکار کے بچے ہیں. اور کسان اکیلا کسان نہیں ہے, جو اس کی زمین میں جو مزدور کام کرتا ہے, جو خاتون آگے کام کرتی ہے, وہ بھی کسان ہے. وہ اپنی فوڈ سیکورٹی میں اس کا برابر کا حصہ ہے وہاں پہ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ زراعت کو کل بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا, بلیک آؤٹ کیا گیا زراعت کا, نام تک نہیں لیا گیا زراعت کا. چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو باہر نکل کے زراعت کا جنازہ ہی پڑھ لیتے, تب بھی ہم کہتے کہ کچھ ہمارا افسوس کیا. اب جنازہ نہیں پڑھا تو قربانی کروا دو وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھ کے. میں ان سے کہتا ہوں جن کا ذمہ دار کلاس سے تعلق ہے, وہاں میں نے بن کے بیٹھے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, قبروں سے تمہارے باپ دادا تمہیں آواز دے رہے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے کاشتکار تمہیں آواز دے رہے ہیں کہ تمہیں الیکٹ کر کے اسی لیے بھیجا تھا کہ تم پاکستان کے لیے بات نہ کرو, تم پاکستان کی زراعت کے لیے بات نہ کرو, تو پاکستان کی 70% آبادی دیہاتی لوگوں کے لیے بات نہ کرو. بڑے افسوس کی بات ہے, آپ نے ہماری نمائندگی نہیں کی, آپ نے ہماری نمائندگی کا حق ادا نہیں کیا. مجھے فنانس منسٹر سے زیادہ آپ لوگوں پہ گلہ ہے. آپ لوگوں کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہو سکتا, اب بھی ٹائم ہے آپ کے پاس. اس بجٹ کو پاس کروانے سے پہلے زراعت کو باعزت اور منافع بخش کاروبار بنواؤ. یہی تمہارے باپ دادے کی ڈیمانڈ ہے, یہی تمہارے حلقے کی ڈیمانڈ ہے, یہی تمہارے علاقے کی ڈیمانڈ ہے, ہر پاکستانی کی یہ ڈیمانڈ ہے. جدے گھر دانے ادھے کملے بھی سیانے. اگر کھانے کے لیے کچھ ہوگا تبھی یہ سارا کچھ آگے چلے گا. اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوگا, کبھی سوچا ہے کسی نے ہر مشکل وقت میں اس زراعت نے ساتھ دیا ہے آپ کا. 9/11 ہوا, پابندیاں لگی, زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا. اس پیارے ملک پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا, کوئی بھوکا نہیں سویا زراعت کی وجہ سے. 17 سال پاک افواج نے جنگ لڑی دہشت گردی کے خلاف متواتر, کوئی بھوک سے نہیں مرا پاکستان میں. اس زراعت کی وجہ سے, کسان کی وجہ سے, اللہ کی مہربانی سے. کووڈ-19 آیا, خدا کی قسم ہر پاکستانی کے پاس کھانا پہنچتا رہا کسی نہ کسی طریقے سے. ابھی ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی, دنیا میں بھوک ناچ رہی تھی, پاکستان والے خوشحال سارے تھے, کھا رہے تھے. مہنگی تھی, سستی تھی, اویلیبل تھی ہر چیز. اس زراعت کی وجہ سے, اس کسان کی وجہ سے آج وہی کسان ہاتھ جوڑ کے حکومت سے گزارش کرتا ہے, ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, وزراء سے گزارش کرتا ہے, خدا کے لیے اس زراعت کو بچا لو, کیونکہ زراعت کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. زراعت کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, مطالبہ بھی میں کہوں گا گزارش کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ پرائس کمیشن بناؤ, جس کا کام یہ ہو کہ ہماری تمام فصلوں کا کاشت کرنے سے 1 سال پہلے وہ کاسٹ آف پروڈکشن نکال کے 25% پروفٹ کے ساتھ ہمارا ریٹ بنا دے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بناؤ.
یہ روز کا مسئلہ ہوتا ہے، چینی ایکسپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کرنی ہے نہیں کرنی، وقت گزر جاتا ہے، پھر آپ لوگوں کو ریبیٹ دینا پڑتا ہے۔ بھئی وہ فیصلہ کرے، انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے بیٹھ کے، کون سی چیز فالتو ہے، کون سی چیز کم ہے، کس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، کس کو امپورٹ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں ہمارے پاس گندم تھی، گندم باہر سے امپورٹ ہو گئی، کاشتکار مر گیا، پاکستان کی معیشت کی تباہ و بربادی ہو گئی، اور وہ دھچکا زراعت آج تک، زراعت اور کسان وہ برداشت کر رہا ہے ابھی تک، اس وقت تک اس کے جھٹکے آ رہے ہیں، آج تک آ رہے ہیں، لیکن وہ لانے والے، وہ حرام کا پیسہ کمانے والے آج بھی اپنی سیٹوں پہ برا جوان ہیں۔ ان پہ خلاف نہ کوئی انکوائری ہوئی، نہ کچھ ہوا۔ مرتا کون ہے؟ کسان مرتا ہے، اینڈ کنزیومر مرتا ہے۔ یعنی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے گندم بیچی 1800، 1900، 2000 میں، اینڈ کنزیومر نے پرچیز کی 4500 روپے میں۔ کسی کو شرم نہیں آئی، کسی کو لحاظ نہیں آیا، کسی کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی۔ حالانکہ بلیم کس پہ آتا ہے کہ ہم جس زراعت کے گندم کاشتکار کی خرید رہے ہیں، خدا کی قسم وہ کاشتکار کی اس وقت نہیں ہوتی۔ کاشتکار تو اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا۔ کاشتکار کو تو اس وقت اس حکومت میں اگر یہ کہے کہ وہ تو بیچارہ ہے، اس وقت مظلوم ہے، وہ مسکین ہے، وہ اس کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، اس کی امداد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میں تو 26 کروڑ عوام کو کہتا ہوں، خدا کے لیے اس زراعت کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس پاکستان کی معیشت کو بچا لو۔ آج جو ہمارے بچے سکولوں میں نہیں جا رہے، وجہ ایک ہی ہے، ہم زراعت میں بہت پیچھے چلے گئے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ زراعت کا پیسہ آتا ہے وہ یہی سرکولیٹ کرتا ہے، گندم کا پیسہ آتا ہے یہی سرکولیٹ کرتا ہے۔ گندم تمام فصلوں کا انجن ہے، تمام فصلوں کا۔ جس سال ہمیں 2024 میں ریٹ ملا 3900، 2023 میں، تو ہم نے 24-25 میں آپ کو جو گروتھ دی 6.25 دی۔ پھر 2024 میں جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو ہم نے آپ کو 24-25 میں، آگے جو 25 میں آپ کو گروتھ دی وہ -13.49 تھی۔ اس وقت حکومت کلیم کر رہی ہے کہ ایگریکلچر کی جو اس سال کی گروتھ ہے وہ 2.9 ہے، غلط ہے، کیونکہ 70 لاکھ بیل کی ہے، وہ 70 لاکھ نہیں ہے، وہ 45-46 لاکھ بیل بنتی ہے اصل میں نکالے تو 55 لاکھ ہے۔ اگر اس کا ویٹ صحیح نکالے تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ 17% کھاد زیادہ استعمال کی، غلط، ہم نے بالکل کھاد زیادہ استعمال نہیں کی، بلکہ ڈی اے پی کے استعمال 23,90,000 سے کم ہو کے 13,30,000 پہ آ گیا ہے۔ جب بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں ہوگی تو پر ایکڑ پیداوار نہیں بڑھ سکتی۔ ہمیں کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے پر ایکڑ پیداوار کو بڑھانا ہے، ہم نے اپنی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے باہر سے جو ہمارے پاس ایڈیبل آئل سے $5 بلین کا ہم منگوا رہے ہیں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے کاٹن کی ریوائول آف کاٹن کرنی ہے، ہم نے گندم میں خود کفیل ہونا ہے، ہم نے ہر چیز میں دالوں میں خود کفیل ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے میں وہ ول پیدا کرو، زراعت کو ترجیحات میں لاؤ اور فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کرو۔ تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم، بہت شکریہ، مہربانی۔ السلام علیکم۔